بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت کا سفر۔ پرانے زمانوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں عمار نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ غربت اس کے گھر کی مہمان تھی، مگر دل اس کا اتنا وسیع تھا کہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی بیوی زینب صابر، شاکر، شکر گزار اور نرم دل عورت تھی۔ گھر میں سامان کم لیکن دل میں سکون زیادہ تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ جس گھر میں شکر بستا ہے وہاں رزق کبھی رکتا نہیں۔ ایک شدید سرد رات تھی، ہوائیں سنسناتی تھیں، بادل گرج رہے تھے اور اندھیرا گہرا تھا۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ عمار نے دروازہ کھولا تو ایک مسافر کھڑا تھا جو بھوک اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ عمار نے اسے گھر میں جگہ دی، آگ جلائی، کھانا دیا اور گرم کپڑے پہنائے۔ مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رخصت ہوتے وقت اس نے عمار کو 3 سبز سکے دیے اور کہا، یہ عام سکے نہیں ہیں، خیانت نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا اور لالچ میں کبھی اندھے نہ ہونا۔ عمار نے مسکرا کر کہا کہ وہ نیکی بدلے کے لیے نہیں کرتا۔ اس سے معلوم نہ تھا کہ یہی نیکی آنے والے وقت میں اس کے لیے آزمائش بھی بنے گی اور رحمت بھی۔ وقت گزرا، اللہ نے عمار کے لیے کام کے اور اپنی رحمت دونوں کے دروازے کھول دیے۔ اس نے ایک بڑا کام لیا، دیانتداری سے مکمل کیا اور گاؤں بھر میں مشہور نجار بن گیا۔ لوگ اس کی محنت اور اخلاق دونوں کی تعریف کرتے۔ مگر جیسا کہ زندگی میں ہوتا ہے، دولت بڑھتی ہے تو انسان کی آزمائش بھی بڑھ جاتی ہے۔ عمار کے دل میں آہستہ آہستہ یہ خیال آنے لگا کہ اس نے سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ نیکی اور عاجزی جو اس کا زیور تھی، ہلکی پڑنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے ایک بڑے آرڈر میں جلد بازی کی اور نتیجے میں نقصان اٹھایا۔ گاہک ناراض ہو گئے، کام رک گیا، آمدنی بند ہو گئی۔ گھر میں خاموشی اور فکر در آئی۔ زینب نے بہت صبر سے کہا، شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہم پھر سے اپنے دلوں میں جھانکیں۔ ایک دن عمار پریشانی کے عالم میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی لکڑیوں کا بھاری گٹھا اٹھاتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ لوگ گزرتے رہے لیکن کسی نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ عمار نے پہلے قدم روکے، پھر اس نے سوچا کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں، مگر بوڑھے کی کپ کپاتی ہوئی آواز نے اسے روک لیا۔ وہ آگے بڑھا، لکڑیاں اٹھائیں اور اسے دروازے تک پہنچایا۔ گھر کے دروازے پر بوڑھا شخص دھیرے سے بولا، بیٹا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ وہاں سے راستے کھولتا ہے جہاں انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی عمار جیسے پتھر بن گیا۔ یہی لہجہ، یہی نصیحت، یہی سادگی، اسے وہ فوراً اس مسافر کی یاد آ گئی جسے اس نے سب سے پہلی بار پناہ دی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی برکتیں نیکی سے شروع ہوئی تھیں
اور جب نیکی کم ہوئی تو رزق بھی رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ زینب نے اس کے چہرے پر پھیلا بوجھ محسوس کیا۔ اس نے چپکے سے وہ 3 سبز سکے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور آہستہ سے کہا، یہ سکے دیکھ، یہ تیرے ماضی کی گواہی ہیں۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ تو پھر وہی عمار بن جائے جس کے دل میں اخلاص تھا، غرور نہیں۔ سکوں کا لمس ہاتھ میں آتے ہی اس کے ذہن میں وہ مسافر، وہ رات، وہ آگ کی روشنی اور وہ خیر خواہی سب ایک جھونکے کی طرح واپس لوٹ آئے۔ عمار کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے ایک نئی شروعات کی، محنت کے ساتھ دوبارہ عاجزی، سچائی، نرمی اور نیکی کو اپنا زیور بنایا۔ اس نے لوگوں سے معافی مانگی، گاہکوں کے کام مفت میں ٹھیک کیے اور ہر آنے والے کا دل سے احترام کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا کام واپس چلنے لگا۔ اس کی شہرت پہلے سے بڑھ گئی۔ لوگ کہتے، عمار پھر سے وہی پرانا عمار بن گیا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ جب اس کی زندگی دوبارہ سنور گئی، اس نے وہ 3 سبز سکے مسجد کے صدقے کے ڈبے میں ڈال دیے اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، اگر کبھی میں دوبارہ بھٹک جاؤں تو مجھے وہ مسافر یاد دلا دینا جس نے مجھے نیکی کا راستہ دکھایا تھا۔ دنیا کی حقیقت سمجھ کر اب عمار ہر لمحہ یہ بات یاد رکھتا تھا کہ رزق محنت سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، اور جس دل میں شکر ہو وہاں کبھی کمی نہیں آتی۔ کہانی کا سبق یہی ہے، جو دل دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں سے راستے کھول دیتا ہے، اور جو شخص نیکی کو چھوڑ دے اس کی دولت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ حقیقی دولت ہمیشہ اچھا اخلاق، نرم رویہ اور خلوص ہوتی ہے، باقی سب آزمائش ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔